اب آپ مشین کے محتاج ہیں. آپ راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے اگر آپ کے پاس گوگل نہ ہو. اب آپ کہیں جا نہیں سکتے اگر آپ کے پاس اوبر یا کریم نہ ہو. مشین ہے. اب آپ کچھ پے نہیں کر سکتے اگر آپ پے ایپس نہ ہوں آپ کے پاس. سب کچھ سمٹ کر آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے, لیکن یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہا, آپ اس کے اندر جا رہے ہیں. ہم سمٹ رہے ہیں. آپ کے سامنے جوان, آپ سب ماشاءاللہ جوان ہیں, کتنے انوالوڈ ہیں ہم لوگ اس مشین کے ساتھ کہ ہمارا لائف کا پورا کنیکشن اس مشین پر ہے. آپ کی جو شخصیت ہے وہ اب ظاہر سے نظر نہیں آتی ہے. آپ کے فیس بک کے سٹیٹس سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. آپ کے انسٹاگرام کی پوسٹ آپ کی خواہشات کا اظہار کرتی ہے. آپ کا ٹویٹر آپ کے فیصلوں کی تائید کر رہا ہے. یعنی گویا مشین حاکم ہو چکی ہے ہماری زندگی کے نظام پر. اب اس مشین کے دور میں کیا کروں؟ میری کیا ذمہ داری ہے اس مشین کے دور میں کیسے اپنے وجود کو روشن کروں؟ عزیزان محترم, خوب کھیلیں. مشین اگر آپ سے کھیل رہی ہے تو آپ مشین سے کھیلیں. لیکن مشین کس نے بنائی ہے؟ انسان نے. جس انسان نے یہ مشین بنائی ہے یا جو بھی وہ سافٹ ویئر ڈیزائن کر رہا ہے, یہ اب آپ کے اپنے اوپر ہے کہ کیا یہ آپ کو قبضے میں لے یا آپ اس کو اپنے قبضے میں لیں. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی عقل کو آزاد کرنا پڑے گا, اور اس آزاد عقل کرنے کے لیے آپ کو مراقبے کی ضرورت ہے, آپ کو محاسبے کی ڈیلی ضرورت ہے. اگر آج کے دور کے اندر اگر آپ اپنے ذہن کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ دیر دن میں بغیر اس مشین کے گزارنا پڑے گا. اگر آپ اپنے اندر یہ صلاحیت نہ رکھ پائے کہ آپ اس چیز کو اپنے وجود سے دور کر پائیں, ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے, یاد رکھیے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا پری ڈیزائنڈ فارمولا ہے. یہ آپ کے نفسوں کو, آپ کی سانسوں کو آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. کیوں آپ بینڈز پہن رہے ہیں آج کل؟ کیوں آپ کی ایپل واچ آپ کے دل کی دھڑکنوں کو بتا رہی ہے؟ آپ قدم کتنا چلتے ہیں, کہاں کہاں چلتے ہیں, کتنا آپ ورزش کرتے ہیں, کتنی آپ کی ہارٹ بیٹ کی ریٹ ہے, سب بتا رہے ہیں نا اس کو. کتنا وہ جانتا ہے, آپ سے زیادہ آپ کو جان رہا ہے. کیوں جان رہا ہے؟ کیوں جاننا چاہتا ہے وہ اتنا آپ کے بارے میں؟ کیونکہ اس نے ایک چارٹ ڈیزائن کیا ہوا ہے. وہ اپنے سسٹم کے ذریعے سے آپ کو کوپ کرنا چاہتا ہے. وہ بات مجھے پتا آپ کو بڑی عجیب سی لگ رہی ہوگی, لیکن جب تک آپ بڑی پکچر نہیں دیکھیں گے آپ کینوس میں رنگ نہیں بھر سکتے. عزیزان محترم, اگر آپ کی زندگی میں چھوٹی تصویر ہے تو آپ کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے, چاہے وہ آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈی کرنی ہو, چاہے آپ کو بہت بڑا کوئی تھیسس لکھنا ہو. اور یہ آپ سب کے ذہنوں کے لیے بہت ضروری ہے, چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو. اگر آپ رشد نہیں کر پائیں گے, کمال پہ نہیں جائیں گے, ہم اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. یاد رکھیے گا, ہر یونیورسٹی کا ہر ڈپارٹمنٹ میں کئی سال, ہر سال کتنے ماسٹرز جو ہے وہ ایگزٹ ہو رہے ہیں, کتنے پی ایچ ڈی ہو رہے ہوں گے, کتنے تھیسس لکھے جا رہے ہیں, مگر کیوں نہیں ہم اپنے ملک کو سنوار رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری عقلیں دبی ہوئی ہیں, ہماری عقلوں کو آزاد نہیں کیا گیا. ہمیں مجبور کیا جائے کہ جو نظام ہے, سسٹم ہے, اسی پہ چلنا ہے. کیوں ہم ایک حصے کو صحیح نہیں کر پا رہے؟ کیوں نہیں ہمارے اتنے اسٹوڈنٹ ہیں, اتنی یونیورسٹیاں, اتنی انجینئرنگ, کیوں نہیں ہم کوئی ایک چیز ایسی بنا پاتے کہ کم از کم ہمارے ملک کی فلانا مسئلہ ہی حل ہو جائے؟
کوئی ایک چیز مسئلہ حل ہو جائے, الیکٹریسٹی حل ہو جائے, شہر کی صفائی حل ہو جائے, شہر کا ٹریفک حل ہو جائے. کتنے سافٹ ویئر یا کتنی اپلیکیشنیں ہم نے خود اپنے ملک کے لیے بنائی ہیں, جتنی بھی ہم یوز کر رہے ہیں سب لوگوں نے بنائی ہیں, ہم نے تو کچھ نہیں بنایا ابھی تک. شاید کچھ بنائے, کچھ جوانوں کو میں جانتا ہوں, بہرحال میں کیونکہ دیکھتا رہتا ہوں کون کیا کام کر رہا ہے, کچھ جوان واقعاً اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن کچھ ہیں, اتنے سارے جوان ہیں ہمارے پاس, وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنی زندگی کو نارمل رکھا ہوا ہے؟ کیوں ہم آدھی زندگی بس پڑھا نکل گیا, بس اس کے بعد کوئی جاب ڈھونڈیں گے؟ کیوں ہم جاب کریٹر کیوں نہیں ہیں؟ کیوں ہم چھوٹی انڈسٹریز کو انسٹال نہیں کر رہے اپنی سوسائٹی کے اندر؟ کیوں ہم اپنی اکنامکس کو ڈپینڈنٹ ہیں لوگوں کے اوپر؟ کیوں نہیں ہم اپنی پروڈکٹ کو ڈیزائن کر رہے؟ کوئی بڑی بات ہے کیا؟ کچھ پروڈکٹ آپ کے سامنے ساری پاکستان کی ڈیزائنڈ ہے. حسینیت صرف مجلس میں آ کر گریہ کرنے کا نام نہیں ہے عزیزان محترم. حسینیت یزیدیت کے نظام کو معاشرے کے ہر چیپٹر سے ڈیلیٹ کرنے کا نام حسینیت ہے. چاہے وہ اکنامکس ہو, چاہے وہ اربن رورلٹی ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو, کوئی بھی ہو. اگر ہم نہیں سوچیں گے آنے والے دور میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم امام کی نصرت کر پائیں گے؟ وہ امام کے جو جس دور کے اندر ہے, ابھی وقت کا امام ہے. ابھی دنیا کہاں ہے؟ آپ کے سامنے دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنے عروج پر ہے. مارس پہ جانے کی پلاننگ ہو رہی ہے, مارس پہ انسان کے جانے کی پلاننگ ہو رہی ہے. کس طرح وہ دنیا پیٹرول سے آزاد ہو گئی ہے, گاڑیاں الیکٹرانک ہو گئی ہیں, سسٹم اپس ڈیزائن ہو رہے ہیں. ہم اس دور کے اندر اپنے وقت کے امام آئیں گے کیا؟ ہم پرانی باتیں کریں گے, پرانا زمانہ آئے گا. بحیثیت ایک مسلمان, بحیثیت پاکستانی, ہمارا کردار دنیا میں چمکنا چاہیے.